بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی سرائیکی ثقافت کے بارے میں ہے۔ میری ایک دوست جو سرائیکی قوم سے تعلق رکھتی تھی، میں اس کی زندگی کے ایک تلخ حقیقت کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام ثانیہ تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 5 بہنیں تھیں، جس میں 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ہماری ملاقات ایک شادی میں ہوئی جس سے ہماری آپس میں گہری دوستی ہو گئی۔ اس شادی میں اسے کسی سے محبت ہو گئی جو کہ اس کا دور کا رشتہ دار تھا، جس کا نام علی تھا۔ ہم دونوں کے آپس میں اتنی گہری دوستی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ اس شادی کے گزرنے کے بعد جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس شادی میں ایک لڑکے سے ملی تھی جسے وہ پسند کرنے لگ گئی ہے، اور وہ لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے۔ مجھے اس نے بتایا کہ اس کا نام علی ہے، اور اس رات جب وہ شادی میں تھے تو وہیں اس لڑکے نے اس کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے، جبکہ اس نے مجھے بتایا کہ علی کا پہلے سے کہیں اور رشتہ ہو چکا ہے۔ علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے گا اور میرے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا، اور پھر ہم دونوں شادی کریں گے۔ یہ سب باتیں سن کر میں اس کو کہنے لگی کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، اور ایسے ہی کسی پر اعتبار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکا ثانیہ کو اتنا اعتبار دلا چکا تھا کہ اس کو میری بات کا اثر ہی نہ تھا۔ میں نے پھر بھی اسے سمجھانا فضول سمجھا۔ ثانیہ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا موبائل نمبر بھی شادی میں علی کو دے چکی ہے۔ جیسے دن گزرتے گئے ان کی محبت میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ تمہاری رسم و رواج میں یہ سب نہیں ہے تو تم اس طرح مت کرو، یا تو اپنی امی سے بات کر لو یا یہ سب چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ مگر مجھے وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں نے اپنے گھر میں کسی کو بتا دیا تو مجھے قید کر دیا جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس کو جب موقع ملتا وہ اپنے گھر والے موبائل سے علی سے بات کرتی رہتی تھی۔ 2 مہینوں کے بعد ثانیہ کے بھائی کی شادی تھی، اور اس کے بعد ثانیہ کا بھی اس گھر میں رشتہ پکا ہونا تھا۔ اس طرح ثانیہ کیا چاہتی ہے اس کے ماں باپ کو اس بارے میں علم نہ تھا۔ ثانیہ نے علی سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ جس جگہ مدرسے جاتی تھی وہیں علی کی دوستی ان کے بیٹے سے تھی، اور وہاں جب بھی ثانیہ پڑھنے جاتی علی وہاں پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اس بہانے وہ ثانیہ کو دیکھ بھی لیتا، اور اگر موقع ملتا تو ثانیہ سے بات بھی کر لیتا۔ ان کے اس رشتے کے بارے میں صرف علی کے دوست کو پتہ تھا یا مجھے۔ ان کے درمیان تحائف کی عدل بدلی بھی ہوتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور 2 مہینے کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا، اور ثانیہ کے بھائی کی شادی آ گئی۔ جب ثانیہ کے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو ثانیہ کو فون پر بات کرتے ہوئے اس کی امی نے سن لیا۔ پھر اس کی امی نے اس کو غصے سے کہا کہ تم یہ کن کاموں میں پڑی ہو؟ پرسوں تمہارا رشتہ طے ہونے والا ہے، تمہاری خالہ کے گھر۔ تب ثانیہ نے بھی اپنی امی کو جواب دیا کہ میں صرف شادی کروں گی تو علی سے کروں گی، کسی اور لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی امی نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور سمجھایا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، ہمارے خاندان میں پسند کی شادی ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ہمارے خاندان میں ادلے بدلے کا رواج ہے۔ جو تمہاری بھابھی بن چکی ہے وہ اب تمہاری نند بننے والی ہے، تو تم اس بات کو جتنا جلد تسلیم کر لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر اس کی امی نے کہا کہ جس لہجے میں تم بات کر رہی ہو اگر تمہارے ابو سن لیں تو تمہیں قید کر دیں گے۔ پھر اس کی امی وہاں سے چلی گئی، اور میں اس کے پاس آئی تو اس نے مجھے یہ سب بتایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ پرسوں اس کا کہیں رشتہ طے ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں ہونے دے گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کسی طرح وہ علی سے میرا رابطہ کروا دے تاکہ وہ اس تمام صورتحال کے بارے میں علی کو بتا سکے۔ پھر میں نے اسے اپنا موبائل لا کر دیا، اور اس نے علی کو فون کر کے اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر علی نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جہاں اس کا رشتہ ہوا ہے وہاں وہ شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ثانیہ سے، جو کہ اس کے دور کی رشتہ دار تھی، اس سے شادی کرے گا۔ اس بارے میں جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا
تو اس کے گھر والوں نے صاف منع کر دیا اور بول دیا کہ تم اس رشتے میں بندھ چکے ہو، ہمارے ہاں اتنی آسانی سے رشتے ختم نہیں ہوتے، اس بات کی تمہیں بھی واقفیت ہے۔ جیسے ہی ثانیہ کے بھائی کی شادی اختتام پر پہنچی تو اس کی امی کو موقع ملا تو وہ علی کے گھر چلی گئی اور علی کی ماں کو سمجھانے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کی جلد از جلد شادی کر دیں، جہاں اس کا رشتہ آپ لوگوں نے پکا کیا ہے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ میں آپ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہماری آپ سے ناراضگی ہے، اور آج میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے سے بات کرتے سن لیا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے سمجھایا ہے، لیکن آپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھا دیں کہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر ثانیہ کے ابو کو اس بارے میں پتہ چلا تو نہ تو آپ کی بیٹے کے لیے اچھا ہوگا، نہ ہی میری بیٹی کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر ثانیہ کی امی گھر چلی گئی۔ علی گھر آیا تو اس کی امی نے اس کو الگ کمرے میں بٹھا کر سمجھایا کہ ثانیہ کی امی آئی تھی اور اس طرح سے وہ کہہ کر گئی ہیں، ثانیہ کو کمرے میں بند کر دیا ہے، تم بھی اس سے رابطہ ختم کرو، ہم جلد ہی تمہاری شادی کرنے والے ہیں، تم جانتے ہو کہ پہلے سے ہی ہماری ان سے ناراضگی ہے۔ علی کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کے دور کے انکل جس نے اپنی مرضی سے شادی کی، انہیں خاندان سے بے دخل کر دیا گیا اور آج تک کسی نے بھی ان سے بات نہیں کی۔ اب وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ہم بالکل نہیں جانتے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے فیصلے کو بدلو، کیونکہ تمہارے ابو اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں گے۔ جب تفصیل سے علی نے اپنی ماں کی بات سنی تو اس نے بھی اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ صرف اور صرف ثانیہ سے ہی شادی کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور ثانیہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ اس کے اعتماد کو توڑنا نہیں چاہتا۔ علی کی ماں نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ اسے آرام سے سمجھا سکے، پر علی ماننے کو تیار نہ تھا۔ علی نے اپنی ماں سے کہا کہ آخر ہم کب تک ان رسم و رواج سے جڑے رہیں گے؟ اگر کسی کو تو ان رسموں کو ختم کرنا ہی ہے تو یہی سمجھ لیں کہ ہم وہی ہیں، ہم ان رسموں کو ختم کریں گے۔ علی کی ماں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ صدیوں سے یہ رسم و رواج ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے اور کبھی کسی نے اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، اور خبردار تم بھی اس طرح کی کوئی بات اپنے دل میں مت لاؤ کہ تمہاری بات مان لی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سنتے ہی علی باہر چلا گیا اور بہت پریشان ہوا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی دن گھر نہیں جائے گا، بلکہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے گا جہاں کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو، تاکہ گھر والوں کو اس چیز کا احساس ہو، مگر وہ غلط تھا اور کوئی بھی ان کی رسموں کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ خیر اس نے اپنے فیصلے کے مطابق ایک ہفتے کے لیے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور چپ چاپ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر شہر چلا گیا۔ اپنے گھر والوں سے بالکل رابطہ نہ کیا۔ گھر والے جگہ جگہ اپنے بیٹے کو تلاش میں بھٹکتے رہے، البتہ اپنا فیصلہ کسی نے نہیں بدلا۔ اس کی ماں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیٹے کی بات ہمیں مان لینی چاہیے اور اسے ڈھونڈ کر اسے سمجھانا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے، آخر ہم کب تک ان رسموں میں جکڑے رہیں گے؟ مگر باپ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پھر علی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سب علی کو گھر لے کر آئے اور انہوں نے علی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم چاہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے، ہمارے ہاں رسم و رواج کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو کچھ دیر بعد علی اپنے کمرے میں گیا اور اس نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ گھر والے وقتی طور پر اس کے لیے پریشان ہوئے، لیکن وہ سب اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ادھر ثانیہ بھی کھانا پینا چھوڑ چکی تھی اور اس کی ماں نے لاکھ جتن کیے کہ کسی طرح ثانیہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ثانیہ نے کہا کہ وہ بھی شادی صرف علی سے کرے گی، اور یہ بات کرتے ہی پھر کیا تھا، گھر میں ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے ابو نے ثانیہ کو مارنے کے لیے پکڑا تو ثانیہ کی امی نے کسی طرح اس کے ابو سے بچایا اور کمرے میں بند کر دیا۔ ثانیہ اندر بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر ثانیہ کی امی نے اس کے ابو کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جوان اولاد کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں اور طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ثانیہ کے ابو نے بہت سختی برتی
اور کہا کہ اب اس کا ہر جگہ سے آنا جانا بند اور اس پر 24 گھنٹے میں ہی نظر رکھوں گا۔ یہ اپنی حدود کو بھول گئی ہے، اس کو اپنی حدیں پار کروانی پڑیں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی رسم و رواج کو توڑنے کی؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ثانیہ کے ابو نے اپنی بیوی سے غصے سے یہ کہا اور وہ بھی باہر نکل گیا۔ پھر جب میں ثانیہ کے گھر گئی تو ثانیہ کے گھر والوں نے کسی کو بھی کچھ محسوس نہ ہونے دیا۔ میں آسانی سے اس کے پاس گئی۔ ثانیہ نے ساری بات مجھے تفصیل سے بتائی کیونکہ اس کی امی کو کسی کا فون آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ثانیہ نے مجھ سے کہا کہ وہ کسی طرح علی سے اس کی ملاقات کروا دے۔ بنا کچھ سوچے میں نے بھی اس کی مدد کا فیصلہ کیا اور اس سے ملاقات کے بعد ثانیہ کی استانی کے گھر گئی اور انہیں ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس کی استانی ان کا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ثانیہ کی استانی اس کے گھر گئی اور اس کے والدین سے درخواست کی کہ اس کے گھر میں مہمان آئیں گے اور جس میں اسے ثانیہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ثانیہ کے والدین نے اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی، مگر استانی کی بات کو رکھنے کے لیے ثانیہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ علی کا دوست پہلے ہی علی کو اپنے گھر پر لے کر آ گیا تھا اور پھر ثانیہ استانی نے دونوں سے پوچھا کہ کیا تم دونوں واقعی میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ ثانیہ، علی دونوں نے یہی کہا کہ ہم شادی کریں گے تو ایک دوسرے سے، اس کے علاوہ ہم کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ ثانیہ کی استانی نے اسے سمجھایا کہ وہ دونوں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی غلط راستہ اختیار کریں گے اور نہ ہی وہ گھر سے بھاگیں گے۔ دونوں کے ہاں کرنے کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ علی نے ثانیہ کو موبائل دے دیا تھا کہ اس کو ضرورت پڑے گی اس سے بات کرنے کے لیے تو وہ چپکے سے اس سے بات کر سکے گی۔ میں صبح اٹھی تو اچانک مجھے ایک فون کال آئی۔ ثانیہ کی کزن پریشان اور روتی ہوئی فون کر رہی تھی اور اس نے کہا کہ جلدی سے تم میرے گھر آ جاؤ۔ جیسے ہی میں ثانیہ کے گھر پہنچی، وہاں پر علی اور ثانیہ زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ہم زندگی میں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تو پھر ہم مر کے ہی ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی جھوٹی رسم و رواج اور ضد بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ آپ لوگ ہماری مرضی کے خلاف ہماری زندگیوں کا فیصلہ کر لو گے تو ہم قبول کر لیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس دنیا میں نہ صحیح لیکن مر تو ساتھ سکتے ہیں نا۔ وہاں علی اور ثانیہ کے گھر والے سب جمع ہو چکے تھے، سب صدمے میں تھے اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ثانیہ کی ماں اور علی کی ماں دونوں مل کر رو رہی تھیں کہ کاش ہم اپنے بچوں کی بات کو مان لیتے تو آج شاید ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اس سب کے باوجود ثانیہ کے خاندان میں آج بھی وہ سب رسم و رواج موجود ہیں۔ ان دونوں کے خیال میں یہ تھا کہ شاید ان کی اس کوشش کی وجہ سے ان کے خاندان یا گھر والوں پر کچھ اثر پڑے اور وہ اپنے رسم و رواج کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن آج بھی ان کے خاندان میں ان سب رسم و رواج کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اب تک ان کے خاندان میں کبھی بھی کسی نے اس طرح سے شادی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے خاندان والے پھر بھی نہ بدل سکے۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اس کے باوجود ان رسموں کو ختم نہیں کر سکے۔ ان کے خاندان والے پھر بھی نہ بدل سکے۔